السلام علیکم۔ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر اللہ رحم فرمانے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ مزید یہ کہ آج کل انسان بہت زیادہ فائنینشلی فریڈم چاہتا ہے اور بہت زیادہ قرض میں مبتلا ہے اور بہت پریشان حالات سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت پریشان اور غم و غصے میں مصیبت زدہ رہتا ہے۔ اس بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ اسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی پوری محنت کے ساتھ اپنا جو بھی معاملات ہیں، کام ہے یا کاروبار ہے، اس پر محنت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ طلاق کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں ہوں تو سبحان ربی الاعلیٰ کے فوراً بعد، یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد دعا ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر احد پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرضہ ہے تو اللہ تمہارے قرضے کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اللہ سے کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ عربی میں ہو اور صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ جو اللہ کے نبی نے دعائیں پڑھنے کے لیے ایک مخصوص عربی میں اپنی حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے۔ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام معاملات میں سرفرو کرے اور ہمارے قرضوں سے ہمیں نجات دے۔ بے شک ہر انسان کسی نہ کسی معاملات میں، چاہے وہ غریب ہو یا چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہو، کسی نہ کسی معاملات میں پھنسا ہوا ہے، پریشانی میں ہے، غم و غصے کا شکار ہے اور لازمی طور پر آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرضے کے اندر ضرور مبتلا ہے۔ تو انسان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور ان طریقوں پر میرے اپنے حساب سے، یعنی کہ میں اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں اور مجھے کافی اس سے بہتری اور حاصل ہوئی ہے، مجھے اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے اس عمل سے، کیونکہ یہ بدعت نہیں ہے، قرآن کی آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن کی کوئی بھی آیات پڑھ سکتے ہیں اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے یا اللہ سے مدد مانگنے کے لیے صحیح حدیث کے مطابق دی گئی دعائیں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی بدعت کا کام کر رہا ہوں اور نہ ہی میں آپ کو کسی قسم کی بدعت کا کام کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا ہے، اس سے مجھے کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بہتر لگا کہ میں آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کروں۔ جزاک اللہ خیرہ۔